بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے اور عظیم صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عشق بھرا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ عنہم اجمعین بھی حضور سے بڑا عشق کیا کرتے تھے۔ آپ کو آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کا آپ کو آج تذکرہ کریں گے کہ بڑی پیارا واقعہ ہے، توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ سرور نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کرنے کے لیے، حضور الوداع کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے۔ مدینہ کے باہر ایک گھاٹی ہے، ایک پہاڑی ہے جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس گھاٹی ثنیۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مہمانوں کو الوداع کیا جاتا ہے۔ تو لوگ اپنے مہمانوں کو الوداع کرنے کے لیے مدینے سے یہاں اس پہاڑی تک آتے، تو اس کا نام ثنیۃ الوداع رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے، یمن بھیجنے کے لیے آپ ثنیۃ الوداع تشریف لائے، اور چشم فلک نے یہ پہلی بار یہ منظر دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ثنیۃ الوداع کی جگہ پر پہنچے تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی معاذ بن جبل، ایک وقت آئے گا کہ تو اس جگہ سے گزرے گا، لیکن اس جگہ میری قبر ہوگی، تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، اور آج ہماری آخری ملاقات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو زارو قطار رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے مدینے کی طرف رخ کر لیا۔ کہا کہ اگر میرے اس دیوانے نے، میرے اس صحابی نے میرے آنسو دیکھ لیے تو اسے قابو کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور نے اس وقت ایک جملہ کہا۔ حضرت معاذ بن جبل حضور سے لپٹ گئے، رو رہے تھے، آقا یہ تو ہماری آخری ملاقات ہے۔ پھر یہ صاف ظاہر کہ دیکھیں کہ کوئی شخص جس سے محبت کرتا ہو، اور وہ بھی حضور اور صحابہ کی محبت، پھر اور وہ بھی آخری ملاقات، تو اس کا کیا سما ہوگا، کیا آسمان نے وہ نظارہ کیا ہوگا، اور کیا صحابہ نے حضور کا وہ نظارہ کیا ہوگا جب وہ یہ آخری ملاقات ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیں، یا رسول اللہ میرے لیے کائنات کی سب سے جو محبوب چیز ہے وہ آپ کی ذات ہے، یا رسول اللہ آپ کے قریب رہتا ہوں، آپ کا دن رات شام کو دیدار کرتا ہوں، آپ کے محبت کے جام پیتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے، یا رسول اللہ جب آپ ہمارے آنکھوں میں سامنے نہیں ہوں گے اور میں یمن کے اندر ہوں گا، آپ مدینے میں تشریف فرما ہوں گے، تو اس وقت کیا حالت ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، سنیو جو ہم سب کی جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اور وہ ہم سب کے ایمان کی بھی جان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ بن جبل تو یمن جا رہا ہے، اس بات کی فکر نہ کر۔ فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ اب علماء جانتے ہیں کہ من کے اندر کیا عموم ہے۔ فرمایا کہ معاذ بن جبل فکر نہ کر، فرمایا کہ لوگوں میں میرے قریب ترین سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ آگے حضور نے فرمایا من کانو، کوئی بھی ہو،
خواہ وہ عربی ہو یا اجمی ہو، خواہ وہ گورا ہو کالا ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا کہ حیث کانو، کہیں کا رہنے والا ہو، اب وہ ہند کا ہو، سندھ کا ہو، اور وہ ایران کا ہو، عراق کا ہو، افغانستان کا ہو، وہ سعودیہ کا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر رہنے والا ہو، کوئی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو جاہل ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، خواہ کوئی بھی ہو، فرمایا کہ مرد ہو عورت ہو، فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون حیث کانو، من کانو حیث کانو، فرمایا کہ کوئی ہو جس کو تقوی کی دولت نصیب ہو گئی، کہیں کا رہنے والا ہو، اس کو عشق نصیب ہو گیا، تقوی کی دولت نصیب ہو گئی، عشق مصطفیٰ جس کو نصیب ہو گیا، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہ مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ فرمایا کہ معاذ بن جبل کہ یہ جو متقی ہیں، کوئی ہو، فرمایا کہ وہ مجھ محمد مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ اب دیکھیں اسی کو ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں یہ قسمت ہماری ہے، اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ سائے میں تمہارے ہیں یہ قسمت ہماری ہے، دل قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی شان ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، جس کو عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب ہو گئی، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہوگی، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو پھر وہ آپ یمن کی طرف جانب تشریف لے گئے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آج بھی اگر ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے اور ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہے، ہم کہیں بھی ہوں تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم مصطفیٰ کے قریب ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔